کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ ارے روئے جو ان کی عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ اور روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، ہم زندہ اور جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہرگز تم انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی پیاس سے، کبھی تمہاری جانوں سے، کبھی تمہارے مالوں سے، اور کبھی تمہارے پھلوں سے۔ تو تم خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو جب ہم ان کو آزمائیں، تو جو صبر کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ حضرات محترم، اس خاکدان گیتی پر جتنے بھی اہل ایمان تشریف لائے، اللہ رب العزت نے سب سے امتحان لیا، سب کی آزمائش کی، چاہے وہ حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک ہو، یا پھر حضرت ابو بکر سے لے کر تمام صحابہ کرام، یا تبع تابعین کرام، یا تابعین کرام، یا ائمہ مجتہدین ہو، سب سے اللہ رب العزت نے امتحان لیا۔ اور کسی کو اپنی بیوی سے جدا کر کے ایگزام دیا، تو کسی کو اپنے بھائی سے جدا کر کے ایگزام دیا، کسی کو اپنے قبیلے والوں سے الگ کر کے امتحان دیا، تو کسی کے باپ کو قتل کرا کر کے امتحان دیا، کسی کو اپنے بیٹے کو شہید کرا کر کے ایگزام دیا۔ جن لوگوں سے امتحان لیتا آیا اللہ رب العزت، اور جنہوں نے اس امتحان پر صبر کیا، ان کی ایک لمبی جماعت ہے۔ انہی جماعتوں میں سے ایک ایسی شخصیت جو کل بھی چمکی تھی اور انشاءاللہ قیامت تک چمکتی رہے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ ونور، کہ تمہاری طرف سے، میری طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا۔ نور وہ ہوتا ہے جو کسی کو روشن کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے ماتوں کی نگاہوں سے دیکھیں تو آپ کو نور مانیں گے، کیونکہ وہ دنیا کو روشن اللہ عطا کرتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک ایسی ذات ہے جو خود تو منور ہے، دوسروں کو بھی منور کرتی ہے، جو منور کا پیکر ہے، جو منور کا سب سے زیادہ حقدار ہے، جو قابل منور انسان ہے، جس کے گود میں جو بچہ کھیلا ہو تو پھر وہ بچہ کیوں نہیں چمکے گا؟ انشاءاللہ وہ بچہ کل قیامت تک چمکتا رہے گا، جس کا نام نامی اس سے گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج میری تقریر کا عنوان صرف اور صرف امام حسین اور ان کی فضیلت اور ان کی شہادت پر میری تقریر ہوگی۔ یہ تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا: امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش، ان کے نام، اور پھر ان کی فضیلتیں، اور پھر ان کی شہادت کا واقعہ۔ احادیث طیبہ سے میں ثابت کروں گا کہ امام حسین کی فضیلت کیا ہے، امام حسین کی شہادت کا شعلہ کہاں تک پھیلا ہوا تھا، امام حسین کی شہادت کا واقعہ میں تمام حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان المعظم 4 محرم کو اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے۔ جب وہ اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کانوں میں اذان دی اور اپنا معاہد ہے
بلکہ یہ دونوں نام جنتی نام ہے. اللہ رب العزت نے اسے جنت میں مقبول رکھا تھا. جب امام حسن اور امام حسین پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام امام حسن اور امام حسین رکھا. حضرات محترم، حضور کی چچی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا ایک دن سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے. یقیناً میں نے ایک اتنا خطرناک، اتنا ڈینجرس خواب دیکھا ہے کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتی. میرا دل گوارا نہیں کر رہا ہے کہ میں اس چیز کو بیان کر سکوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے چچی جان، آپ ارشاد کو فرمائیے کہ آپ نے کیا خواب میں دیکھا ہے. حضرت مفصل ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے بدن مبارک سے ایک ٹکڑے کو کاٹ کر کے میرے گود میں ڈال دیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں، اے چچی جان، آپ نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے. یقیناً آپ جائیے، حضرت فاطمہ الزہرا کا ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام حسین رکھا جائے گا، جو آپ کی گودی میں کھیلے گا. حضرت امام حسین کے پیدا ہونے کی خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. آئیے حضرت امام حسین کی فضیلت احادیث طیبہ سے ثابت کرتا ہوا چلوں. ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یقیناً اگر آپ حسین سے محبت کریں گے تو حضور سے محبت ہوگی، اور جس نے حضور سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. جس نے حسین سے عداوت کیا اس نے حضور سے عداوت کیا، جس نے حضور سے عداوت کیا اس نے اللہ سے عداوت کیا. ایک اور حدیث مشکات شریف کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حسین سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسین سے محبت فرما. ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا چاہوں کہ نور الابصار کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں اور آپ انہیں کہتے ہیں کہ میرا چھوٹا بچہ کہاں ہے. بدرے میں حضرت امام حسین دوڑے دوڑے آتے ہیں اور نانا جان کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں. نانا جان حضرت امام حسین کو گلے سے لگاتے ہیں، ان کے لبائے مبارک کو چومتے ہیں. چومنے کے بعد کہتے ہیں، یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کرنا اور اس شخص سے بھی محبت کرنا جو حسین سے محبت کرتا ہے. کتنی بڑی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے برگزار ہوتے ہیں کہ اے اللہ کہ میں امام حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی امام حسین سے محبت کرنا، اور بات ہوں اے اللہ تو اس شخص سے بھی محبت کرنا جس نے حضرت امام حسین سے محبت کی. آئیے میں ایک اور حدیث، شواہد النبوہ ایک کتاب ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو اس سے معلوم چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں صاحبزادے کو دائیں اور بائیں پہلو میں بیٹھائے ہوئے تھے. دونوں صاحبزادے سے مراد ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک حضور کے خود اپنا اولاد جو ماریہ قلبیہ کے پیٹ سے جنم لیے تھے، جن کا نام اسمِ گرامی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں جبرائیل تشریف لاتے ہیں. جبرائیل جب تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جھک کر سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں آپ کے پاس جمع نہیں کیے جائیں گے، یہ دونوں میں سے ایک آپ سے جدا ہو جائے گا، آپ جس کو چاہے پسند فرما دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مبارک فیصلہ فرمایا. کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابراہیم مجھ سے جدا ہو جاتے ہیں تو صرف میری ذات کو تکلیف ہوگی، لیکن اگر امام حسین مجھ سے جدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو صدمہ پہنچے گا، بعد ابو ان کے والد گرامی حضرت علی کو صدمہ پہنچے گا، اور ان دونوں کے بعد جو سب سے زیادہ صدمہ پہنچے گا وہ میری ذات ہوگی، مجھے سب سے زیادہ تکلیف محسوس ہوگی. اس وجہ سے حضرت جبرائیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، میں حسین کو پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر ابراہیم مجھ سے جدا ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے میں اس غم کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اگر حسین مجھ سے جدا ہو جائے تو میں اس غم کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. حضرات محترم، روزۃ المجالس کا ایک واقعہ لے لیجیے. علامہ نصفی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین
ترتیب میں لکھنے کے بعد حضرت امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ میری تحریر آپ سے زیادہ اچھی ہے. حضرت امام حسن ارشاد فرماتے ہیں نہیں حسین میری تحریر تم سے زیادہ اچھی ہے. بات کچھ بنتی نہیں ہے. جب بات نہیں بنتی ہے تو یہ لوگ اپنے ابو کے بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابا جان آپ فیصلہ تو فرمائیے کہ میری تحریر اچھی ہے یا میرے برادر محترم حضرت حسن کی تحریر اچھی ہے. حضرت علی دیکھتے ہیں معاملے کو ڈیل نہیں کرنے پاتے. کہتے ہیں تم اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ, حضرت فاطمہ کے پاس چلے جاؤ, وہ فیصلہ فرما دیں گی. جب فاطمہ کے پاس دوڑے دوڑے دونوں لان پہنچتے ہیں, کہتے ہیں امی جان آپ فیصلہ فرما دیجیے کہ میری تحریر اچھی ہے یا امام حسین کی تحریر اچھی ہے. حضرت فاطمہ حسین ارشاد فرماتی ہے یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, تم چلے جاؤ سید الانبیاء کی بارگاہ میں, تم چلے جاؤ امام الانبیاء کی بارگاہ میں, تم چلے جاؤ خاتم النبی کی بارگاہ میں, تم چلے جاؤ معصوم کائنات کی بارگاہ میں, تم چلے جاؤ شفیع روز شمار کی بارگاہ میں, تم چلے جاؤ غریبوں کے غمگسار کی بارگاہ میں. جو عدل و انصاف کا پیکر ہے وہی تمہارا فیصلہ فرمائے گا. جب اللہ رب العزت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں لاکھ دوڑے دوڑے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارے میرے نانا جان ہم نے یہ دو تختیاں لکھی ہے اور میں آپ پر فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ آپ فیصلہ فرما دیجئے کہ امام حسن بہترین تحریر میں لکھے ہیں یا امام حسین بہترین تحریر میں لکھے ہیں, کس کی تحریر اچھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں معلوم ہے. اللہ کے رسول عشق و محبت میں ڈوب کر کے کہتے ہیں کہ اگر میں امام حسین کی تحریر کو اچھا کہتا ہوں تو امام حسن کا دل ٹوٹ جائے گا, اگر امام حسین کی تحریر کو اچھا کہتا ہوں تو امام حسین کا دل ٹوٹ جائے گا. تم چلے جاؤ جبرائیل کی بارگاہ میں, جبرائیل تمہارا فیصلہ کرے گا. جبرائیل بدلے میں نازل ہوتے ہیں, جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے دونوں عالم کے مالک و مختار, اے مدینے کے تاجدار, اے شفیع روز شمار, یا رحمت للعالمین, یہ میری بس کی بات نہیں ہے, اس کا فیصلہ اللہ رب العزت فرمائے گا. اللہ رب العزت حضرت جبرائیل سے بھیجتا ہے, پیغام بھیجتا ہے, عاطف غیبی کے ذریعہ بھیجتا ہے کہ اے جبرائیل یقیناً تم یہ فیصلہ کرو کہ اللہ ایک سیب بھیجے گا, جو سیب جس کے تختی پر گر جائے گی یقیناً اس کی تحریر بہت ہی خوبصورت ہوگی, یقیناً اس کی تحریر بہت ہی اچھی ہوگی, یقیناً اس کی تحریر بہت ہی عمدہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل وہ سیب لے کر کے آتے ہیں, جب وہ سیب گرتا ہے تو اللہ رب العزت کے عاطف غیبی کے ذریعہ, اللہ رب العزت کے غیب کے ذریعہ اس سیب کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے. ایک ٹکڑا امام حسین کے تختی پر گرتی ہے, ایک ٹکڑا حضرت امام حسن کے تختی پر گرتا ہے. تو وہاں جانے اس فیصلے پر کسی نے یہ گواہ نہیں کیا کہ یہ کہے کہ امام حسن کی تحریر امام حسین سے اچھی ہے یا امام حسین کی تحریر امام حسن سے اچھی ہے. اللہ رب العزت کا یہ عظیم فیصلہ تو دیکھیے, اس سے حضرت امام حسین اور امام حسن کی فضیلت پتہ چلتی ہے. یہ حضرت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی فضیلت پتہ چلتی ہے. یہ فضیلت ہے, یہ احادیث کریمہ سے ثابت ہے. وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ہمارے درمیان چھوڑا ہے اور ہمارے درمیان اپنے اصحاب کو چھوڑا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث رسول اللہ کا کلام ہے. یا تو ہم اللہ کے کلام پر عمل کریں یا پھر ہم قرآن کی بات پر عمل کریں. جب قرآن کی بات پر عمل کریں گے تو اللہ کی بات پر عمل ہو جائے. تو کسی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ دونوں میں سے کسی کے دل کو توڑ دیا جائے, کسی کی دل شکتی کی جائے. یہ ہے حضرت امام حسین کی فضیلت. اب آئیے میں آپ کو اور آگے چلتا ہوں حدیث کی روشنی میں. میں آپ کو بتاؤں کہ جب حضرت امام حسین اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے اسی وقت سے امام حسین کی شہادت کا ذکر بالکل شہرت پا چکی تھی, سریعام ہو چکا تھا. خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ جو حضور کی رشتہ میں چچی جان بھی لگتی ہے, وہ خود ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے حضرت امام حسین کو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر کے آئی اور اللہ کے رسول کے گود میں حضرت امام حسین کو دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو گلے سے لگایا, ان کے لبے مبارک کو چوما اور چومنے کے بعد زاروں قطار رونے لگے, بہت زیادہ رونے لگے. حضرت عمر ارشاد فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر ماجرا کیا ہے, آخر بات کیا ہے, آپ رو
یقیناً اس فرزند اجمل کو آپ کی امت شہید کر دے گی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما ہوتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حسین کی شہادت گاہ کی مٹی کو میرے پاس لے کر کے آئے۔ ایک دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صفائے محرمہ صفحہ نمبر 18 کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بارش برسانے والا فرشتہ اللہ رب العزت سے اجازت طلب کر کے اللہ کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، جیسے ہی وہ تشریف لاتے ہیں حضرت امام حسین کے دورے دورے نانا جان کی گود میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت امام حسین نانا جان کی گود میں آ کر کے بیٹھتے ہیں، وہ فرشتہ اللہ کے رسول سے گویا ہوتے ہیں، کیا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ حسین کو چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشق و محبت میں ڈوب کر کے جواب دیتے ہیں کہ میں حسین سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں حسین کو بے پناہ چاہتا ہوں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً آپ کی امت اس بچے کو شہید کر دے گی۔ اور پھر انہوں نے شہادت گاہ کی مٹی کو لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا۔ ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور کہا یہ مٹی شیشے میں بھر لو، جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گا سمجھ لے گا کہ امام حسین کی دارل پانی سے دارل بقا کی جانب کوچ کر چکا ہے، جانب شہادت نوش فرما چکا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، وہ مٹی سرخ خون بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کو بتانا چلوں، یہ بھی صفائے محرمہ کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 818 کی حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جنگ صفین کے لیے جاتے ہیں، راستے میں کربلا کا میدان آتا ہے۔ جیسے ہی کربلا کا میدان آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک جاتے ہیں اور اپنے رتبہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کون سی زمین ہے؟ لوگ کہتے ہیں یا حضرت علی یہ کربلا کی زمین ہے۔ حضرت امام علی بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کر کے رونے لگتے ہیں، اس قدر زیادہ قطار ہوتے ہیں کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی سر کو اٹھاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت سرور کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات قطار ہو رہے تھے، میں نے ارشاد فرمایا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر ماجرا کیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین کو فرات کے قریب کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت امام حسین کا شہادت کا شعلہ بچپن ہی کے زمانے سے چلا رہا ہے۔ یقین جانیے اگر ہمارا اور آپ کا بھائی یا آپ کا بچہ ہو اور اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 55 یا 56 سال کی عمر میں شہادت پا جائیں گے تو کیا آپ اس چیز کو برداشت کر پائیے گا؟ کیا آپ اس صدمے کو برداشت کرنے پائیے گا؟ لیکن قربان چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ حضور سے امتحان لے رہا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی جانوں سے، کبھی مالوں سے، کبھی تمہارے اولاد سے۔ اسی کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امتحان دے رہے ہیں۔ حضرت امام علی کو آزمایا جا رہا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کو آزمایا جا رہا ہے، حضرت زینب کو آزمایا جا رہا ہے۔ قربان چاہیے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تو کیا حضور کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ لیکن امام علی
وہی نہ اسے جب تو آئے یقیناً اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دیا تو حسین سے یہ پتہ کل جاتا، لیکن حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ کربلا میں جب تک میرا حسین شہید نہیں ہوگا اسلام کی بقا نہیں ہوگی، اسلام نہیں پھیلے گا، اسلام منتشر نہیں ہوگا۔ اب آئیے بہت تیزی کے ساتھ میں واقعہ شہادت کو ٹچ کرتا ہوا چلوں جو میرا خاص موضوع ہے۔ حضرات محترم، یہ 60 ہجری کا واقعہ ہے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد ان کا لڑکا یزید تخت پر بیٹھا۔ یزید جو جرم و جابر کا ایک مثال تھا، جو فاسق مولید تھا، جو شرابی بھی تھا اور عیاش بھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اس وقت حیات سے تھے، تو جیسے ہی وہ سلطنت پر تخت نشین ہوتا ہے سب سے پہلے وہاں کے گورنر یعنی مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو یہ خبر پہنچاتا ہے کہ اے ولید بن عقبہ، تم عام لوگوں سے یا خاص لوگوں سے جتنے بھی لوگ ہیں سب سے تم یزید کی بیعت لے لو، اور پھر حضرت امام حسین پر دباؤ بنایا گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی یزید کی بیعت کو قبول کر لے، لیکن امام حسین اس چیز کو کیسے تسلیم کرتے جو اس علیہ کے حق کے سب سے بڑے علمدار تھے، جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، جو خود فرزند رسول تھے، جو خود نواز رسول تھے، نواز رسول ہونے کے باوجود جو متقی و پرہیزگار تھے، جو عابد تھے، جو عابد تھے، عابد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ ایک پھانسی کی بیعت کو قبول کر لے، ایک پھانسی کی ہاتھ پر بیعت کر لے؟ چنانچہ انہیں ایک طرف جب اس کا بھی ڈر تھا تو دوسری طرف یہ بھی ڈر تھا کہ مدینہ جیسی عظیم شہر پر یزید کی فوج ان کی حرمت کو پامال نہ کرے، یزید کی فوج صحابہ کرام کے مقدس خون کو پامال نہ کرے، صحابہ کرام کے مقدس خون مدینہ منورہ میں نہ ٹپکنے پائے۔ چنانچہ انہیں شہر دیوبر کو خیر آباد کہا، حجرہ عائشہ کو آخری سلام لے کر مکہ شریف تشریف لے گئے۔ جب مکہ پہنچتے ہیں تو وہاں بھی حضرت حسین چین کے لمحات گزار نہیں پاتے، جو حال مدینے کا تھا وہی حال مکے کا بھی تھا۔ حضرت امام حسین پر مستقل دباؤ بنایا جا رہا تھا کہ امام حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے، کیونکہ یزید کو یہ بات معلوم تھی کہ میری سلطنت پر جب تک فرزند رسول کا مہر نہیں لگ جائے گا، میرے سلطنت پر جب تک حضرت حسین کا مہر نہیں لگ جائے گا، میری سلطنت کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، میری سلطنت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، میری سلطنت کی کوئی جاؤ قدر نہیں ہوگی، میری سلطنت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت امام حسین پر مستقل دباؤ بنایا جا رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کی جملوں پر بیعت میں بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس صرف دو چیزیں سامنے رہتی ہیں، یا تو یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لے یا پھر صحابہ معروفہ کے شہید ہو جائیں۔ اول کی طرف تو کوئی سبیل نہیں تھا، یعنی یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لینا یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ دوسرے کی طرف سبیل تھی اور اس کی بھی در نہایت تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ چنانچہ کوفہ والے نے ایک خط بھیجا کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کوفہ تشریف لے آئے، یہاں ماحول کا جائزہ لے، کوفہ والے پہ کیا ہے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے۔ یقیناً اگر آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہو جاتی ہے تو ہم یزید سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین ماحول کا جائزہ لینے کے لیے اپنے بھائی اپنے سفیر مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجتے ہیں۔ جیسے ہی مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں یہ حضرت کوفہ والے دوڑے دوڑے آتے ہیں، ان کو ہاتھوں ہاتھ دیتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے ہیں۔ جب یہ خبر یزید کو پہنچتی ہے تو یزید ابن زیاد کو مسلط کر دیتا ہے، جو پرانا گورنر تھا بشیر کو ہٹا کر کے ابن زیاد کو گورنر مقرر کر دیتا ہے۔ ابن زیاد جیسے ہی گورنر مقرر ہوتا ہے سب سے پہلے کیا کر دیتا ہے، سب سے پہلے یہ حکم صادر کرتا ہے کہ جس نے امام حسین کی بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر کی ہے اسے شہید کر دیا جائے، اسے مار دیا جائے۔ صرف اسے ہی نہ مارا جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کو بھی مارا جائے، صرف انہیں
खुद को शहीद करते चले गए, उनके बच्चों को शहीद करते चले गए, उनके घरों को खाते हुए चले गए। जब मुस्लिम बिन अकील की खबर को जब ये खबर पहुंचती है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास, मुस्लिम बिन अकील का वो खत पहुंचता है। इसलिए आज का वो अपडेट जमाना नहीं था, खत पहुंचने में बहुत टाइम लगता था। जब वो खत पहुंचा तो अल्लाह तो मुस्लिम बिन अकील ने इरशाद फरमाया था उस वक्त पे कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला, लोगों ने मेरे हाथों पर बैत कर लिया है, यहाँ का माहौल ठीक है, अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। इमाम हुसैन ने रास्ते सफर मारना शुरू किया। बड़े बड़े मुतब्बिर, बड़े बड़े सहाबा कराम आते हैं, इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज़गुज़ार होते हैं, या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला आप रास्ते सफर ना मारे, आप कूफा वालों पर भरोसा ना करें, इसलिए कि कूफा वालों ने आपके बाप हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला को एक मरतबा धोखा दे चुका है, इसलिए आप कूफा वालों पर भरोसा ना करें। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अपने मकसद असलिया को बताते और राह हक़ की तरफ गामज़द हो जाते। रास्ते में जब ये खबर पहुंचती है कि मुस्लिम बिन अकील को इब्न ज़ियाद ने कत्ल कर दिया है, फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला मकसद असलिया बयान करते और राह हक़ की तरफ गामज़द हो जाते। चुनांचे जब करबला के मैदान में पहुंचते हैं तो वहां इब्न ज़ियाद की फौज पहले से पहुंची होती है। करबला से आगे इमाम हुसैन को बढ़ने नहीं दिया जाता। कुरान के बगल में करबला का मैदान है, करबला के मैदान में इमाम हुसैन रहते हैं, इमाम हुसैन का वही मौका होता है, इमाम हुसैन ठहर जाते हैं, करबला का पानी इमाम हुसैन पर बंद कर दिया जाता है, करबला में बेशुमार जुल्म और बर्बरियत का नाच नचाया जाता है। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन नाना जान की भीड़ बका के लिए तो मुस्तक़बिल की हिफाजत के लिए डटे रहते हैं। लगातार 9 माह तक हज़रत इमाम हुसैन खुतबा देते हैं कि ऐ मेरे जानिसाओ, ऐ मेरे रूहा, आज यकीनन वो दिन आ गया है जब मैं अपने नाना जान की भीड़ की बका के लिए अपनी जान की शहादत, अपनी जान की बाजी लगा दूं। यकीनन अल्लाह की अपनी रज़ा जो भी हासिल करने का वो मुक़द्दर दिन आ गया है। अल्लाह के रसूल ऐसे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला और हज़रत नबी गुज़ार करके जब ऐसे ही रात का वक्त आता है, एक अजीम खुतबा इरशाद फरमाता है। ये खुतबा अहले हक़ और अहले बातिल के दरमियान नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अहले हक़ के दरमियान होता है, ख्वाहिशमंदान शहादत के दरमियान होता है। अल्लाह ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, यकीन जानो मेरे जानसाओ, मैं तुम सबसे बड़ा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अगर सिर्फ यजीद मेरे हाथ में बैत कबूल करना चाहता है, अगर मैं यजीद की हाथ पर बैत नहीं करूँगा तो यजीद सिर्फ मुझे कत्ल करेगा। अगर तुम जाना चाहते हो तो करबला के मैदान से चले जाओ। रवायतें में आती है कि चरागें गुल कर दी गई ताकि सहाबा किराम जो जाना चाहे जा सकते हैं, ताकि उन्हें बाद में शर्मिंदगी नहीं उठाना पड़े। लेकिन फिर कुछ देर के बाद चिराग रोशन होती है, सहाबा किराम बैठे होते हैं, ख्वाहिशमंदान शहादत बैठे होते हैं, फिर वो रात काट करके 10 मुहर्रम का दिन आता है, यौम आशूरा का दिन आता है, फिर सुबह के वक्त से फजर के वक्त से वो कुर्बानी का गैर मामूली वाक़या शुरू होता है, वो शहादत का गैर मामूली वाक़या शुरू होता है। फिर महमूद मुतालिक के मुताबिक तारीख इसकी कोई मिसाल कायम नहीं कर सकती, तारीख इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं बता सकती कि एक शख्स जो खुद शहीद होने वाला है, अपनी शहादत से पहले, अपनी जान की बाजी लगाने से पहले अपने भाई को उठा करके कफन कर रहा है, अपने चचा को उठा करके कफन कर रहा है, अपने बाप की लाश को उठा करके उसका कफन कर रहा है। जो चाहिए मामला आसान तक चलता आ रहा है। यह कहते इमाम हुसैन की सब्र का इल्जाम लिया जा रहा है, लेकिन अभी सब्र की आखिरी इंतहा बाकी है। जब हज़रत इमाम हुसैन मैदान कारज़ार में तशरीफ लाते हैं, एक शीरखार बच्चे को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अपने गोद में लेकर मैदान कारज़ार में आते हैं। जब वो शीरखार बच्चा आता है जो अपनी माँ की धूल भी अभी नहीं छोड़े रहता, जिसके पैर में ये सफर नहीं होती कि वो चैन से खड़ा हो सके, जिसके बाजू में इतनी ताकत नहीं होती कि वो किसी चीज को मजबूती से पकड़ सके, उस बच्चे को शहीद कर दिया जाता है। तारीख गवाह है कि वो बच्चा कोई और नहीं है, दुनिया इस्लामियत उसे अज़हर के नाम से जानती है। हज़रत मोहम्मद जब उसके शहीद होने के बाद हुसैन रज़ियल्लाहु तआला मैदान कारज़ार में तवारुक बयान लेकर के तशरीफ आते हैं और दूसरों को चैलेंज करते हैं, यजीदियों को चैलेंज करते हैं कि है कोई मेरे में मामले के लायक तो आए। यजीदी सोचते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला फजर से लेकर के आसा तक लाशों को उठा करके निढाल हो गए हैं, फजर से लेकर के आसा तक लाशों को उठा करके कमजोर हो गए हैं, भूख और प्यास की शिद्दत से लापरवाह हो गए हैं। उनके पास में वो ताकत नहीं है कि वो यजीदियों से मुकाबला कर सके, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि हज़रत इमाम हुसैन के
شیر خدا کا خون دوڑ رہا تھا، امام الانبیاء کا خون دوڑ رہا تھا، سید الانبیاء کا خون دوڑ رہا تھا، خاتم النبیین کا خون دوڑ رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خون دوڑ رہا تھا. ارے علی کا گھر کیا گھر لگتا ہے، ارے علی کا گھر کیا گھر لگتا ہے جس کا ہر ایک بچہ شیر خدا لگتا ہے. جب حضرت علی میدان کارزار میں تلوار کو نیا کر کے تشریف لاتے ہیں تو تاریخ گواہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1950 لوگوں کو جہنم پہنچا کر کے اپنی تلوار کو نیام میں رکھتے ہیں. میرے برادران ملت اسلامیہ، یقیناً آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یقین کمزور ہے، حضرت امام حسین کمزور ہونے کی وجہ سے تلوار کو نیام میں رکھ لیا تھا، تلوار کو اپنے آپ کو کمزور پانے کی وجہ سے تلوار کو نیام میں رکھ لیا تھا. لیکن نہیں، حضرت امام حسین نے بھوک کی نڈھال کی وجہ سے تلوار کو نیام میں نہیں رکھا تھا، پیاس کی شدت کی وجہ سے تلوار کو نیام میں نہیں رکھا تھا، بلکہ نانا جان کی دین کی بقا کے لیے تلوار کو نیام میں رکھا تھا، تلوار مصطفی کی حفاظت کے لیے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا تھا اور اپنی رضا جوئی حاصل کرنے کا وقت آ گیا تھا. چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی سواری شروع کرتے ہیں، نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں. اتنے میں شمر نامی وقت آتا ہے، شمر جیسے ہی آتا ہے حضرت امام حسین کے سر کو قلم کر دیتا ہے. اس کی نقشے کا کربلا کے نقشے کو کھینچتے ہوئے کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ خاکے کربلا اتنی معتبر نہیں ہوتی، خاکے کربلا اتنی معتبر نہیں ہوتی، کر میرا حسین اس پر مہربان نہیں ہوتا. اور حسین میرا، حسین تیرا، حسین سب کا، حسین رب کا، حسین خود حسین کا، حسین قلندروں کا، حسین خشکیوں کا، حسین سمندروں کا، حسین خشکیوں کا، حسین قلندروں کا، حسین صوفیوں کا، حسین گر شہید کا ہوتا تو گھر گھر آج یزید ہوتا، نبی کی سنت آیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. اللہ اکبر، تکبیر، اللہ نبی کے نواسے حضرت امام حسین نماز کی حالت میں شہید کر دیے جاتے ہیں. شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ سجدگی کی حالت میں حضرت امام حسین کو کیوں شہید کیا گیا تھا. قیام کی حالت میں بھی شہید کر سکتے تھے، رکوع کی حالت میں بھی شہید ہو سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے نماز کو ہم پر فرض کیا ہے اور نماز میں بھی کچھ چیزیں فرض ہیں. انہیں فرائض میں سے ایک فرض سجدہ بھی ہے. حضرت امام حسین کو فرائض کو انجام دینے میں ان کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا. چنانچہ اللہ رب العزت نے سجدہ ہم پر فرض کیا. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا سر محمد کے نیم کی طرح ہو جاتا ہے، ہمارا ہاتھ محمد کے ہیرے کی طرح ہو جاتا ہے، ہماری کمر محمد کے نیم کی طرح ہو جاتی ہے، ہمارے پیر محمد کے دان کی طرح ہو جاتا ہے. چنانچہ ہم محمد کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العزت کو اس پوری نماز کے ارکان میں سجدہ سب سے زیادہ پیارا ہے، سجدہ سب سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا شبد کر لیتا ہے. حضرت امام حسین کو جب شہید کیا گیا تو تاریخ گواہ ہے، سورج نے اپنا منہ پھیر لیا، چاند نے اپنا منہ پھیر لیا، ستارے چمکنا چھوڑ دیے، ہر طرف اندھیری اور تاریکی چھا گئی. اور جب یہ خبر ابن زیاد کو پہنچتی ہے، یزید کو پہنچتی ہے، تو وہ لوگ ڈھول اور تاشا بجانے لگتے ہیں، خوشی میں نوحان آتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حضرت امام حسین کو قتل کرنے میں آگے ہوتے ہیں اور پھر حضرت امام حسین کا مسئلہ بھی پڑھتے ہیں. حضرت محترم، آج اگر آپ اپنے ماحول کا جائزہ لیں اور اگر اپنے ماضی کی نگاہوں سے دیکھیں اور اپنے دل میں یہ فیصلہ کریں کہ یقیناً آج ہمارا کردار حسینی والا ہے یا پھر یزیدی والا ہے. آج اگر ہم حسینی ہیں تو ہمارا کردار حسینی والا ہونا چاہیے. اگر ہم حسینی ہیں تو ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری پیغام کو سمجھنا چاہیے، آخری پیغام کو عمل کرنا چاہیے، نہ کہ حسین کی شہادت کی خبر سن کر ڈھول اور تاشا بجانا چاہیے. جیسے آج ہمارے کچھ بھائی ڈھول اور تاشا بجاتے ہیں، یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے. اسی طریقے سے محرم الحرام میں کچھ خرافات آج ہمارے معاشرے میں جنم لے لیے ہیں. اگر ان سے کچھ کہا جائے تو
ابراہیم کے راستے پر چلیں گے تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حضرت امام حسین کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حضرت امام حسین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ آج جو خرافات پھیلی ہوئی ہے اس میں کچھ چیزیں مشہور ہیں، جیسے لوگ منت مانتے ہیں، بیٹیاں مانتے ہیں، جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کیا حضرت امام حسین نے کربلا میں بیٹیاں بانا تھا؟ یا حضرت امام حسین کے چاہنے والے بیٹیاں بانے گے؟ اگر چلیے آپ مان بھی لیتے ہیں تو میں ان سے صرف دو سوالات کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ مانتے ہیں تو آپ ننگے پاؤں پورے روڈ پر چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، گندگی پیر میں لگتی ہے، پھر اسی پیر سے آپ گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں داخل ہو جاتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کھڑے کھڑے پیشاب تک بھی کرتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں جو بیٹیاں مانتے ہیں وہ 4 دن یا 5 دن یا 7 دن جو بھی ان کی منت ہوتی ہے اس میں نہاتے تک بھی نہیں ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں خدا نہ خواستہ اگر آپ ناپاک ہو جائیں تو کیا آپ اتنے دن تک نہائیے گا نہیں، یا اپنے سر میں ناپاکی کا بوجھ کو لے کر کے دھوتے رہیں گے؟ آپ چوک پہ جا کر دکان جا کریے، آپ اور بھی دیگر خرافات ہیں۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اور پھر جب محرم الحرام کا مہینہ آ جاتا ہے، جو بیٹیاں بندھوا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں صرف میٹھا کھانا چاہیے، تیکھا نہیں کھانا چاہیے، تیکھے کی کوئی تیکھے کھانا ہی نہیں ہے، صرف اور صرف شربت پینا ہے، میٹھی چیز کھانی ہے، تیکھی چیز نہیں کھانی ہے۔ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ شریعت آپ کی بات کی جانی نہیں ہے، بلکہ شریعت مصطفیٰ جان رحمت پر نازل ہوئی ہے، وہ ان کا دین ہے، اور پھر مصطفیٰ جان رحمت پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اللہ اس میں ارشاد فرما دیا کہ میں نے تمہارے لیے جو چیزیں حلال کر دی وہ قیامت تک حلال رہیں گی، اور جو چیزیں میں نے حرام کر دی وہ قیامت تک حرام رہے گی۔ تو پھر آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کو اپنے آپ پر حرام کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں حرام چیز کو اپنے اوپر حلال کرنے والے اور حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے والے؟ یقیناً یہ خرافات ہے۔ آج ہمیں اس خرافات سے نکلنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں حسینی کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج عاشورہ کی رات ہے جس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، کل عاشورہ کا دن ہے، عاشورہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ میں جو حدیث عاشورہ کے تعلق سے آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عاشورہ کے دن اپنے مالوں اپنے اہل و عیال کو مال و نفقہ میں وسعت فرمایا، جس نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، اللہ رب العزت اس کے معاملے میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث پر عمل کیا اور اس پر تجربہ کیا تو میں نے اس حدیث کو بالکل ویسے ہی پایا جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اور پھر اللہ کے رسول سے یہ مشکات کی حدیث تھی، غنیمت الطالبین کی ایک کتاب ہے، اس کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عاشورہ کے دن غسل فرمایا وہ کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوگا سوائے مرضوں موت۔ اور آگے چلیے عاشورہ کی فضیلت، عاشورہ کے دن کے روزے رکھنے کی فضیلت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکات شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے رمضان المبارک کے فرض روزے کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ روزہ محرم کے عاشورہ کا دن ہے۔ اسی وجہ سے کل آپ روزہ رکھیے۔ اور ایک اور حدیث آپ کو میں بتاتا چلوں عاشورہ کی فضیلت کے تعلق سے کہ عاشورہ کا وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے لوح و قلم کو پیدا کیا، جس دن اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، جس دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ یہ وہ عاشورہ کا دن ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نجات پائی اور فرعون کو دریا میں غرقاب کیا گیا۔ یہ وہ عاشورہ کا دن ہے جس دن حضرت امام حسین شہید ہوئے، اور یہی وہ عاشورہ کا دن ہے جس دن قیامت آئے گی۔ یہ ساری فضیلتیں عاشورہ کی ہیں۔ ایک حدیث آپ سماعت فرما لیں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو مدینے والے کو دیکھتے ہیں کہ مدینے والے عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر تم آج کس دن کا روزہ ہو، کیوں روزہ رکھتے ہو؟ مطلب کر کے کہتے ہیں کہ میں اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن کو روزہ رکھتے تھے۔ اس دن کو اللہ نے حضرت موسیٰ
اور ان کی قوم کو نجات بخشی تھی اور فرعون کو خطاب کیا تھا، اسی شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو مان جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے یہودیوں، یقیناً میں تم سے زیادہ موسیٰ سے قریب ہوں، تو میں کیوں نہیں روزہ رکھوں گا، میں بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھوں گا۔ اور پھر اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا، ایک عاشورہ سے پہلے روزہ رکھنا یا ایک دن عاشورہ کے بعد، یعنی 9 کو رکھ سکتے ہو اور 11 کو بھی رکھ سکتے ہو، ملا کر کے 2 روزہ رکھ لیجیے تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو جائے۔ مشابہت بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسینی کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لالا جان کی جو دین ہمیں بتایا تھا اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاید اگر میری بات کسی کو خراب لگی ہو تو اس کے لیے معذرت تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں عاشورہ کے دن ہم یہ دعا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہماری خاتمہ ایمان بالخیر نصیب عطا فرما اور روز محشر حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشنگیر جم رہے پتھر کی طرف بڑھو، کشنگیر جم رہے پتھر کی طرف بڑھو، میں ڈوب کر بھی